لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا۔ اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی۔ یہ خاص واقعہ ہے، ایک خاص ٹیکسٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلا آدمی زندہ نفس بنا، وہ جیتی جان ہوا، اور کلام کے اندر لکھا ہے خدا نے آدم کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور یوں آدم جیتی جان ہوا، اس کے اندر جان آ گئی، اس لیے وہ بنا زندہ نفس۔ پچھلا آدم یعنی مسیح زندگی دینے والی روح بنا، اور بائبل بیان کرتی ہے جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور بھی خاکی ہے، اور جیسا وہ روحانی ہے ویسے اور بھی روحانی ہے۔ اس آیت کا چناؤ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اب جو ہے وہ آدم کی طرح نہیں ہیں۔ ہم آدم ضرور تھے لیکن اب ہم آدم نہیں ہیں، اور یہ میں باطنی حالت کی بات کرتا ہوں۔ میں ظاہراً یا ظاہری حالت کی بات نہیں کرتا۔ ظاہراً آپ بدن رکھتے ہیں اور آپ کا بدن ابھی بھی مادہ ہے، مٹی ہے، پر اس مٹی کے اندر خدا نے زندگی کا دم پھونک دیا ہے اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی آ چکی ہے، اس لیے اب یہ اس ڈسٹ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا ہے۔ لیکن اب جو ہماری باطنی اور انٹرنلی حالت ہے وہ آدم کی سی نہیں ہے، بلکہ ہم مسیح کی مانتے ہیں۔ جس طرح وہ خاکی تھا پہلا آدمی یعنی آدم، وہ خاکی ہے ویسے اور بھی خاکی ہے، اور جس طرح مسیح روحانی ہے اس طرح اور بھی روحانی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ روحانی کہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی اپنے آپ کو روحانی کہے، بلکہ روحانی ہونا اور روحانی کہلانا دو فرق باتیں ہیں۔ اور جب کوئی اپنے آپ کو روحانی کہے اور باطنی طور پر مسیح جیسا نہ ہو اور انٹرنلی وہ مسیح کی مانند نہیں ہے، تو پھر وہ روحانی بھی نہیں ہے۔ تو روحانی وہ ہے جو مسیح کی طرح ہے۔ ہاں، ایک وقت میں ہم خواہ کہ جب خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانا تھا
ہم فانی، ہم خاکی، ہم ہلاک ہونے والے. لیکن جب سے خداوند یسوع مسیح کو جان لیا ہے اس کے بعد ہماری حالت بدل چکی ہے. اور کاموں سے جو ہے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے جو مسیح جیسے کام کرتا ہے، مسیح کی مانند ہے، وہ روحانی ہے، مسیح جیسا ہے. اور جو مسیح کی طرح کے کام نہیں کرتا، آدم کی طرح کے کام کرتا ہے، آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، وہ ابھی تک آدم کی طرح ہے. اب ایک بڑا فرق اس آیت کا چناؤ میں نے کیوں کیا؟ بعض اوقات جیسے 2 دن پہلے ہم نے وینسڈے کو فرسٹ روزے کا آغاز کیا اور ہم نے یہاں پر روزے رکھے اور خداوند کی حضوری میں عبادت کی. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ اس چرچ کے اندر یہاں پر آپ میں سے کسی بھی شخص کو خاک نہیں لگائی گئی. کسی بھی شخص کو راکھ نہیں لگائی گئی. کیوں نہیں لگائی گئی؟ کیونکہ ہم ایش وینسڈے کے قائل نہیں ہیں. روزہ ضرور وینسڈے کو آتا ہے لیکن ہم ایش وینسڈے کے قائل نہیں ہیں. ایش کہتے ہیں ڈسٹ کو، خاک کو، مٹی کو، اس پاؤڈر کو جو مٹیریل کے باعث جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس کو ہم خاک یا ایش کہتے ہیں. تو ایش وینسڈے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس راہ کو ماتھوں پہ لگایا جاتا ہے. جو اس کی تاریخ کچھ یوں تھی کہ جو پام سنڈے کے روز کھجوروں کی ڈالیاں ہوا کرتی تھی وہ جلا لی جاتی تھی اور ان کی ڈسٹ یعنی خاک ایش بنائی جاتی تھی. اور چونکہ پام سنڈے ایش وینسڈے کے بعد آتا ہے کیونکہ لاسٹ سنڈے پام سنڈے ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے بعد عید قیامت مسیح آ جاتا ہے. تو تاریخی طور پر ہسٹوریکلی ان کھجوروں کی ڈالیوں کو جو اتوار کے روز پام سنڈے کو جو مسیح کے اس جشن کے لیے یا اس سیلیبریشن کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اس کو کلیسیا سنبھال لیتی اور اس کو جلا لیتی تھی، اس کی خاک بنا لیتی تھی. پھر نیکسٹ ایئر جب وینسڈے آتا تو وہ خاک لوگوں کے ماتھوں پر لگائی جاتی تھی اور کروس کا زیادہ تر نشان جو ہے وہ بنایا جاتا تھا اور بنایا جاتا ہے. یہ تھا کانسیپٹ ایش وینسڈے کا. اور اس کے پیچھے سینس کیا ہے، کیوں یہ ایسا کرتے ہیں؟ شاید ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاک لگانے سے ہم حلیمی کو ظاہر کرتے ہیں یا فروتنی کو ظاہر کرتے ہیں، خاک سری کو ظاہر. جو لفظ خاک سری ہے وہ خاک سے یعنی خاک میں بیٹھ جانا، خاک سر ہو جانا. حالانکہ جو لفظ خاک سری ہے بذات خود اٹ سیلف اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بن جائے، حلیم بن جائے، اپنے آپ کو ادنا بنا لے. تو لفظ جو خاک سر ہے شاید خاک لگانے سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خاک سر بن گئے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ ماتھے پر خاک لگانے سے اندر حلیمی آ جاتی ہے؟ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. بلکہ حلیمی اور فروتنی یہ خدا کی طرف سے ایک پھل ہے، ایک فروٹ ہے جو کسی بھی ایماندار کے اندر جو خداوند یسوع مسیح کی طرح بڑھنا چاہتا ہے آ جاتا ہے. اور مسیح نے کہا میں حلیم ہوں اور مجھ سے سیکھو. تو حلیمی انٹرنلی ہے، باطنی ہے. حلیمی کا تعلق ہماری ظاہری کنڈیشن سے نہیں ہے. مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا یا پھر آج کے زمانہ میں بھی اگر کوئی ٹاٹ اوڑھ لے یا اپنے سر میں ڈسٹ ڈال لے یا ماتھے پر ایش لگا لے تو یہ حلیمی اور فروتنی کی علامت نہیں ہے. حلیمی اور فروتنی پہلے نمبر پر باطنی طور پر ہے، اندر آتی ہے.
اور کسی بھی ایماندار کے اندر یہ پھل، یہ ایک خوبی آ جاتی ہے اور یوں وہ حلیم ہو جاتا ہے۔ حلیمی کے لیے جو لفظ استعمال ہے پراؤس، اس کا مطلب ہوتا ہے میلڈ ہو جانا، اپنے آپ کو اس قدر میلڈ کر لینا، اپنے آپ کو اس قدر بنا لینا، اپنی پرسنالٹی کو چھپا لینا، چھوٹا بن جانا، یہ مطلب ہے۔ حلیم یا میک ہونا یا میلڈ ہونا یہ ایک فرق بات ہے، لیکن ظاہراً اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خاک لگا کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں شاید حلیم اور فروتن ہوں، تو یہ حلیمی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ خاک لگانے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کو چھیڑ کے دیکھ لو، آپ کی بات جو ہے کر کے دیکھیں، 1% بھی وہ بات برداشت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو رپلائی کریں گے اور بہت غلط الفاظ ادا کر کے رپلائی کریں گے، تو اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ میں بتا یہ رہا ہوں ایکچول کہ حلیمی اور فروتنی کا تعلق ہماری باطنی کنڈیشن سے ہے، ہمارے اندر کی حالت سے ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہو گیا، ہم چھوٹے ہیں یا نہیں ہیں، اصل معنوں میں ہم خاکسر ہوئے یا نہیں ہوئے، میلڈ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اس کا تعلق ہماری اندر کی کنڈیشن سے ہے۔ بظاہر ہم جیسے بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بظاہر کوئی شخص جو ہے وہ ویل ڈریس بھی ہے یا اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے، تو لیکن اس کے اندر حلیمی اور فروتنی ہے، وہ چھوٹا ہے، مسیح کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، مسیح کی مانند بن گیا ہے۔ جس طرح مسیح آسمان کو چھوڑ کر نیچے آ گیا اور عام سی جگہ پر پیدا ہوا اور عام سی زندگی بسر کی، اور کبھی مسیح کے اندر اکڑ نہیں آئی، جو مسیح کی مانند بن گیا وہ حلیم ہے۔ تو ہمیشہ روزے کے اندر بھی جو حلیمی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عادت بدل جائے، کوئی اکڑ باز نہ رہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، وہ بندہ حلیم ہے، وہ بندہ حلیم نہیں ہے، یا بعض جس کا نام حلیم ہے، یا جس نے جو ہے وہ ڈسٹ لگا لی، ایش لگا لی، وہ نہیں ہے۔ تو میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں، فرق آپ کو بتا رہا ہوں، بائبل مقدس کی ایکچول تعلیم کیا ہے۔ اب ڈسٹ لگانے کی ضرورت کیوں نہیں؟ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، پہلا آدمی زمینی یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور بھی خاکی ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے۔ پھر تھا نہیں لگا، آدم کے ساتھ تھا، جیسا وہ خاکی تھا یعنی آدم ویسے ہی اور بھی خاکی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے، کیونکہ وہ all the ways ہے وہ، جیسا وہ خاکی آسمانی ہے ویسے ہی اور بھی آسمانی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے مسیح نے تو اس خاک کو جس کی وجہ سے ہم خاکی تھے، مسیح نے تو اس کو ختم کر دیا اور فضل کر دیا ہم پر، اور ہم آسمانی ہو گئے، جس طرح وہ آسمانی ہے اور بھی آسمانی ہیں نا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مسیح کو فالو کر رہا ہے، جو مسیح کی مانند ہے، وہ آسمانی ہے۔ تو ہم آسمانی ہیں، اس لیے ہمیں سمبل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ سمبل ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ کیا جائے، ہمیں سمبلائز کیا جائے، ہمارے ماتھے پر کوئی سمبل کیا جائے، علامت بنائی جائے۔ ہمیں علامت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو جان چکے ہیں، ساری باتیں جو ہے وہ باطن کی ہیں، اندر کی ہیں، دل کی حالت کی ہیں۔ اور اب خدا کا شکر ہے کہ جب سے ہم نے مسیح کو جان لیا ہے، تب سے ہم روحانی ہو گئے، کیونکہ ہم روح سے پیدا ہو گئے، ہم روحانی ہو چکے ہیں۔
اور اپنے آپ کو خاکی نہ کہو، اپنے آپ کو روحانی کہو اور روحانیوں کی طرح چلو. یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور فیض ہونا چاہیے. آمین آمین. تو ہم آدم کی طرح نہیں بلکہ مسیح کی طرح ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی. لاسٹ میں نے ذکر کیا، مسیح نے خوبصورت بات سکھائی، جب کبھی روزہ رکھ لو سر میں تیل ڈالو، فریش رہو، خوش رہا کرو، اداس نہ رہا کرو. مسیح کے ساتھ جو بندہ مضبوط رشتے میں ہوتا ہے، مسیح کو جان چکا ہے، وہ خوش رہتا ہے، شادمان. جب کبھی اسے روزہ رکھنے کا وقت مل جائے اور اس نے روزہ رکھ لیا اور دعا میں ٹھہر کر شادمان، سارا دن شادمان، خوش رہتا ہے مسیح کے ساتھ. تو یہ ہے کہ کانسیپٹ کرسچینٹی کے اندر روزے کا. ہیلیلویا. تو اگین میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خاکی نہ کہو، نہ اس کا سمبل لگاؤ، نہ بھی علامت بنواؤ، بلکہ اپنے آپ کو روحانی کہو اور روح میں بڑھتے چلے جاؤ. اور فاسٹنگ کرنا، اس کا ایک مقصد روح میں ترقی کرنا ہونا چاہیے. ہیلیلویا. آئیے اپنی